بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 16 مقامات پر آپ کا ذکر خیر فرمایا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں سے حضرت لوط علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ آپ دمشق کے رہنے والے تھے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم پر حجاز اور شام کے درمیان معان کے قریب مدین چلے گئے، جو کہ قوم لوط کی بستی کے قریب آباد تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام مدین تھا، انہی کے نام پر قبیلہ اور بستی کا نام رکھا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت قوم لوط کے کچھ عرصہ بعد ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فصاحت اور بلاغت کی صلاحیت سے سرفراز فرمایا تھا۔ جب آپ وعظ و نصیحت کرتے تو ہر کوئی آپ کے وعظ کو بآسانی سمجھ جاتا تھا، اسی لیے آپ خطیب الانبیاء کے لقب سے مشہور ہوئے۔ مدین کا علاقہ بڑا زرخیز اور سرسبز اور شاداب تھا۔ عربی زبان میں ایکا گھنے درختوں والی زمین کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس علاقہ میں بہت گھنے درخت تھے، اسی لیے انہیں اصحاب ایکا والے بھی کہا گیا ہے۔ وہاں کے لوگ خوشحالی کی وجہ سے سرکشی میں مبتلا ہو گئے، اور بت پرستی کے ساتھ ساتھ ان میں اور بھی بہت سی برائیاں عام ہو گئیں۔ وہ خفیہ راستوں میں گھات لگا کر بیٹھ جاتے اور آنے جانے والے مسافروں سے مال چھین کر دہشت پھیلاتے، چوری ڈکیتی کرتے اور ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ مدین کے لوگ جب ظلم و ستم سے حد میں بڑھ گئے تو اللہ رب العزت نے اسی بستی اور اس کے گرد و نواح کے باشندوں کی طرف انہی میں سے اونچے حسب و نسب والے ایک شخص حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی رہنمائی کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ نبوت ملنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے مشفقانہ انداز میں وعظ و نصیحت کرتے ہوئے انہیں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانے سے منع کیا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دی، اور ساتھ ساتھ ان میں جو برائیاں موجود تھیں ان سے بچنے کی تلقین کی، لیکن قوم باز نہ آئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی اس قسم کی برائیوں کا ارتکاب کرنے والوں کی مذمت کی ہے، اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان برائیوں کے نقصانات سے اپنی امت کو آگاہ کیا ہے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ میں آج تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، مگر کل مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں گھیر کر رہے گا۔ اے میری قوم، ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں فسادی بن کر نہ پھرو۔ اللہ کی دی ہوئی جائز منافع تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں۔ احادیث رسول ہے، جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اس پر قحط سالی، مشقتیں اور ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو ان کے برے اعمال کی نشاندہی کرتے ہوئے ان سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن کر زندگی گزارنے کی نصیحت فرمائی تو قوم آپ کے مخالف ہو گئی، اور آپ کی رسالت کو جھٹلاتے ہوئے آپ کو مجنون اور دیوانہ کہنا شروع کر دیا، اور ساتھ ساتھ آپ کو جلاوطن کرنے کی دھمکی بھی دی۔ سرداروں نے کہا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور اپنے مالوں میں اپنی مرضی سے جو تصرف کرنا چاہیں وہ نہ کریں؟ اے شعیب، بے شک آپ تو نرم مزاج اور سمجھدار آدمی ہو۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، تمہاری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی، اور ہم تو تمہیں اپنے درمیان کمزور پاتے ہیں۔ اگر تمہارے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے سنگسار کر دیتے، اور ہماری نظر میں تو تمہاری کوئی عزت نہیں ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے دوبارہ مشفقانہ خطاب کیا اور سمجھایا کہ اے میری قوم، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری مخالفت تمہیں ان عذابوں کا مستحق بنا دے جو قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح پر آئے تھے، اور قوم لوط کا علاقہ تو تم سے کچھ بھی دور نہیں ہے۔ تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ یقین مانو کہ میرا رب بڑا مہربان ہے اور اپنی مخلوق سے بہت محبت کرنے والا ہے۔
حضرت شعیب علیہ السلام نے مختلف انداز میں قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر انہوں نے آپ کے واعظ و نصیحت کو کوئی اہمیت نہ دی، بلکہ قوم کے سرداروں نے آپ کو سخت دھمکیاں دیں اور کہا کہ جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو وہ لے آؤ۔ آپ نے دل برداشتہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا مانگی کہ اب کفار اور مسلمانوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرما دیا۔ مسلسل 7 دنوں تک ان پر سخت گرمی اور شدید دھوپ مسلط کر دی۔ اس کے بعد بادلوں کا ایک سایہ آیا اور یہ سب گرمی اور دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے اس سائے تلے جمع ہو گئے۔ چند لمحوں بعد آسمان سے آگ کے شعلے برسنے شروع ہو گئے، زمین زلزلہ سے لرز اٹھی اور ایک زوردار آواز نے انہیں ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا اور اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اس سخت عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ جب اللہ رب العزت نے اپنے عذاب کے ذریعے قوم شعیب کو ہلاک کر دیا تو آپ نے اپنی قوم پر افسوس کا اظہار کیا اور اس بستی سے یہ کہتے ہوئے چل دیے کہ اے میری قوم، میں نے تمہاری خیر خواہی کرتے ہوئے تمہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچا دیے، میں نے تمہیں خوب واعظ و نصیحت کی، لیکن تم نے میری واعظ و نصیحت سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، تم نے اپنے خیر خواہ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو قوم شعیب میں تھیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسندیدگی کا بہترین اظہار یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے احباب کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیرا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔